السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیک نیوز کا بڑا چرچہ ہے، یعنی اس کی ویسے تو ہر بندے کو پتہ ہے، ہم جیسے وہ کیا کہتے ہیں نادان اور کم علم لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ فیک نیوز وہی ہوتی ہے جو بنائی گئی ہو، گھڑی گئی ہو خود سے، اس کا کوئی سورس نہ ہو، مستند نہ ہو، کوئی اس کی سند نہ ہو۔ لیکن جو ہے آج کل پیکا جو ایکٹ منظور ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے کہ فیک نیوز ہے کیوں بھئی، اس وجہ سے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اپوزیشن والے اور جو بھی یعنی صحافی حلقے اور پی ٹی آئی والے اور وکلاء اور سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی فیک نیوز کے بارے میں یہ تو پتہ ہے سب کو کہ گھڑی گھڑائی ہوتی ہے، لیکن جب اسے کوئی حکومتی طبقہ کوئی نیوز نشر کرتا ہے اور اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا تو وہ فیک نیوز نہیں کہلاتی۔ یعنی جب آپ ایک قانون ایسا بنا دیتے ہیں پیکا کے نام سے، جیسے پہلے پیمرا تھا کہ یعنی ایسی جھوٹی جو خبریں ہوں گی ان پہ 3 سال سزا ہوگی اور 20 لاکھ جرمانہ ہوگا، تو اس کی ضرور اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں یعنی جب قانون بنا لیا جائے تو اس کی اپلیکیشن تمام اداروں پہ ہونی چاہیے، سب کے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور دنیا بھر میں نہیں ہوتا کہ یعنی جو حکومتی طبقے ہیں اور اس کی انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ تو سامنے کچھ بول رہے ہوتے ہیں اور پیچھے کچھ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جو عوامی لوگ ہوتے ہیں اور جو کمزور طبقہ ہوتا ہے اور جو اپوزیشن کی مخالف یعنی حکومت جماعتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے اور اس کو زچ کرنے کے لیے اور اس کو ایک کیا کہتے ہیں کمزور کرنے کے لیے فیک نیوز کا سہارا لیا جاتا ہے اور ان کی سچی خبروں کو بھی جھوٹا قرار دے دیا جاتا ہے۔ پیکا قانون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بنا تو عمران خان کی حکومت میں تھا، لیکن اس وقت اس عدالت سے رجوع کیا گیا اور اس کو ریورس کر دیا گیا تھا۔ تو اب جو بنا کیا ہے، اس میں ترامیم کی گئی ہیں، تو وہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سخت شکیں ڈالی گئی ہیں اور اسی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کہ کیا وہ تو بات کرنے پہ جس طرح سے رشیا کی کمیونسٹ حکومت میں تھا کہ کوئی ذرا سا حکومت کے خلاف بات کرے گا تو وہ جیل میں ڈال جائے گا اور میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، وہی یہاں بھی ہو جائے گی صورتحال۔ اور میں یہ سن رہی تھی کہ انہوں نے پاکستان کو تو ڈکلیئر کیا گیا ہے، یعنی پہلے تو پھر اس کو کہا جاتا تھا کچھ ملفوف الفاظ میں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، لیکن اب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آمرانہ ریاست ہے اور ہم اس سے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جمہوری ریاست ہے، تو اس لحاظ سے یعنی اس کا نام پاکستان ریپبلک ہے، تو بنیادی یعنی پھر تو فیک ہوگی۔ تو یہ ان چیزوں کے ڈیفینیشن بڑی ضروری ہے اور بڑی کلیئرنس ضروری ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی اتنا ہی دیانتداری سے ہونا ضروری ہے جس کا یہ متقاضی ہے۔ پھر ایک اور بات میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ٹرمپ کے بارے میں بڑے تشویش ہوئی، وجاہت کا پروگرام میں سن رہی تھی تو اس نے بتایا جی کہ یہ جو رچرڈ گرینل ہے جو ٹویٹ پہ ٹویٹ جب کر رہا تھا تب بھی حیرت ہو رہی تھی کہ کیا ہو گیا ان کو، یہ جو انوائے ہیں مڈل ایسٹ کے لیے ٹرمپ نے نامزد کیے تھے اور اب باقاعدہ ان کی حلف برداری وغیرہ بھی ہو گئی ہے اور ان کو مقرر کابینہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ ان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ جو ٹویٹ وہ عمران خان کی ریلیز کے لیے کر رہے تھے بار بار، اور حقیقی آزادی چاہیے اور عمران کو رہا کریں، وہ ساری ٹویٹ انہوں نے ماشاءاللہ ڈیلیٹ کر دی ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کوئی ان سے یہ محکمہ بھی لے لیا گیا انوائے کا اور دوسرے کسی محکمے میں وہ ان کو تعینات کر دیا گیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہی ٹویٹ ڈیلیٹ کیے انہوں نے، اس کے علاوہ کوئی ٹویٹ ان کی ڈیلیٹ نہیں ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ کوئی ٹرمپ اس معاملے میں سیریس نہیں ہے،
یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ جو اس نے بات کی تھی پہلے دور میں بھی جب وہ تھا، تو اس نے کوئی پاکستان کو کوئی بہت اس دورے میں، عمران خان کے دورے میں کوئی سہولیات نہیں دی تھی، کوئی فنڈنگ زیادہ نہیں دی تھی. صرف اس نے یہ بس کہہ دیا تھا کہ ہی از مائی فرینڈ اینڈ ہی از گڈ اور ہی از آؤٹ سائڈر لائک می. تو یہی ٹویٹیں کرتا رہا ہے کیا نام ہے رچرڈ گرینل کہ وہ ان پہ ہوئے ہیں سیاسی مقدمات ہوئے ہیں اور انہیں رہا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اب یہ محسن نقوی صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، انہوں نے جب اتنی پیچھے سے کانگریس مین کے خطوط بھی جا رہے ہیں، مسلسل لیٹر جا رہے ہیں، مسلسل سیمینار ہو رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اس معاملے کو متحرک کر رہے ہیں وہاں اوورسیز، تو انہوں نے کچھ اس کے بارے میں کی ہوگی یقیناً تحقیق اور ڈسکشن ہوئی ہوگی حکومتی لیول پہ. تو وہ جس طرح سے رفتار ہے ٹرمپ کی، تو اس نے کچھ سوچا ہوگا اور پھر انہوں نے اس پہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ ویری کلیئر ہے ویسے کہ ٹرمپ کے بارے میں یہ بہت مشہور بات ہے کہ وہ پرو اسرائیل ہے، بائیڈن سے زیادہ پرو اسرائیل ہے. یس، وہ جنگ بندی کا اس نے کہا تھا کہ جنگ بندی، لیکن یہ جیسے میں بہت پہلے یوکرائن کے بارے میں پڑھ رہی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جنگ بندی، بہت پہلے اس کی کمپین اس سے بھی شاید پہلے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو بائیڈن آئے گا تو پتہ نہیں کیا کر دے گا، ٹرمپ آئے گا تو پتہ نہیں کیا کر دے گا، ایسا نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کی پالیسی بنی ہوتی ہے اور یہ ملکی مفاد کے تحت پالیسیاں بنتی ہیں اور ان پالیسیوں کو تھوڑا بہت ہل جل جاتی ہے، زیادہ بالکل نہیں، نہ یہ ہلاتے ہیں اور نہ اس کو وہ کوئی ان کو ہلانے دیتا ہے. ان کا بڑا سسٹم بہت مضبوط ہے، برطانیہ ہو گیا یا ان کا جو یو ایس ہو گیا. تو بہت پہلے یوکرائن کے بارے میں جب میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یوکرائن میں لڑائی بند کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں آپ مار دھاڑ کر لو اچھی طرح سے، رشیا کو کمزور کر لو جتنا کر سکتے ہو، اور اس کی مدد بھی کر رہے تھے، اس کو ہتھیاروں سے کر رہا تھا امریکہ، اور اس کو پیسے بھی دیے جا رہے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو رشیا کو کمزور کیا جائے، اور پھر یہ ہے کہ نیگوشیٹ جب کرنے لگیں تو بہتر شرائط پہ کیا، اسٹرانگ شرائط پہ اس کے ساتھ کیا جائے. اسی طرح سے اسرائیل کے بارے میں بھی اس کا تھا ہمیشہ، جب بھی اس نے حق میں اس کی بات کی، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جب اس نے 90 دن کے لیے مدد بند کی ہے پوری دنیا میں جن کو وہ فنڈنگ کر رہا تھا، تو اس نے اسرائیل اور مصر کو فنڈنگ نہیں کی. مصر نے اس کی ہر بات مانتا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے، اور اسرائیل کی تو وہ ہے ہی اس کا بہت لاڈلا اور بہت زیادہ. تو اسرائیل کے خلاف سوچیں کہ کوئی کیسے مطلب اس کے مفاد کے خلاف وہ کبھی بھی بات نہیں کر سکتا ٹرمپ. اور عمران خان کے متعلق بہت اچھی طرح سے پہلے بھی پتہ تھا کہ اس نے ہمیشہ جب بھی بات ہوئی اس عمران خان نے یہی کہا کہ میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس کو تسلیم نہیں کرنا اسرائیل کو، اور میری بھی پالیسی بالکل وہی ہے، میں بھی اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا. یعنی تسلیم کرنے کا وہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک لیجٹمیسی دے دیتے ہیں ملک کو، اور وہ فلسطینیوں کی سرزمین پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اب سوچیں کہ جو پہلے تو پھر کوئی کہتے ہیں پردوں میں تھی بات، تو ابھی اس نے کیا کہا ہے کہ یہ جو غزہ تباہ ہو چکا ہے، اور اب اس کو جو ہے نا آپ ان کو مصر اور اردن سے کہا ہے کہ آپ ان جو ریفیوجیز ہیں، فلسطینی جو پناہ گزین ہیں، ان کو آپ پکا اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ غزہ تباہ ہو چکا ہے اور جہاں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور آپ انہیں مصر اور اردن میں ایڈجسٹ کریں. تو یعنی وہ ویری کلیئر ہے کہ وہ غزہ میں ان کو بالکل، پہلے تو بات ہو رہی تھی نا کہ بے گھر فلسطینی واپس آئیں گے، معاہدہ ہوا تھا جب قیدی بھی رہا ہوں گے، اور ہوئے بھی. تو یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ قیدی کو رہا کرنا چاہتے تھے. وہ جس طرح سے امریکی شہری بہت قیمتی ہے، اسی طرح سے اسرائیلی شہری بہت قیمتی ہے، تو وہ سارے انہوں نے رہا کر لیے. اور بے گھر جب آئے بھی ہیں تو تصویریں دیکھی ہیں ہم نے کہ وہ جو فلسطینی ریفیوجیز واپس آئے ہیں تو ان کا آگے کوئی وہ پرسان حال نہیں ہے. بے دور تک ایک بستیاں ہیں، بے آباد کیا یعنی تباہ شدہ بستیاں ہیں. اور وہاں بات بھی کی گئی تھی جی خیمے بنا کے دیے جائیں گے اور گھر بنا کے دیے جائیں گے، تو ایسا وہ بات اب ختم ہو گئی. اب نیا انہوں نے کہا ہے جی کہ کوئی غزہ تباہ ہو چکا ہے اور یہاں ان کی کوئی جگہ نہیں. وہ صاف اس نے کہا ہے کہ کلین آؤٹ میں چاہتا ہوں، غزہ کو میں کلین آؤٹ چاہتا ہوں. اور کیوں؟ اس نے کہا ہے صاف کہ جی یہاں ہوٹلز بنیں گے، ریسٹورنٹ بنیں گے، پٹی ہے پوری
بیچ کے کنارے، اور ہم جو ہے نا یہاں بزنس کریں گے، اور بزنس کے لیے اس نے کہہ بھی دیا ہے جا کے دوحہ قطر، یو اے ای اور سعودی عرب کو کہ آپ اپنا یہاں لگائیں گے، پیسہ لگائیں گے۔ تو وہ کوئی اب یعنی جو تھوڑی بہت ایک دعویٰ کم از کم تسلیم کرتے تھے، اندر سے نہیں کرتے ہوں گے، لیکن سامنے تو کوئی نہیں کہتا تھا کہ اس طرح سے غزہ کو ہم بالکل نکال دیں گے یہاں سے۔ اب اس نے ویری کلیئر کر کے کہہ دیا کہ میں باہر نکالوں گا۔ تو عمران خان کو وہ کیسے اس کے حق میں بات کر سکتے ہیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا؟ تو یہی بات دیکھ کے تو عمران خان بار بار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ باتیں عمران خان کی سنی ہوں گی ضرور، ان کو بہت زیادہ ہم لوگوں سے بہتر پتہ ہوتا ہے کہ عمران خان جب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ٹرمپ کے کہنے پہ میں نہیں آنا چاہتا، میں عوامی دباؤ کے تحت آنا چاہتا ہوں، بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹرمپ کے کہنے پہ باہر نہیں آؤں گا، میں اپنے عوام کے دباؤ پہ، عوام کے کہنے پہ میں چاہتا ہوں کہ عوام اتنا میرے لیے میری پذیرائی کریں، تو اس وجہ سے مجھے نکالنا پڑے گا ان کو۔ تو یہی بات اس کی بالکل، اور ساتھ اس نے یہ بیان اس کا آیا تھا کہ اس نے کہا جی کہ یہ لوگ جو اگر یہ نکالتے بھی ہیں نا تو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مقاصد اگر جو ان کے مقصد کے لیے کام نہ کرے تو اس کو مار بھی دیتے ہیں۔ تو بالکل یہی کام انہوں نے کیا، نواز شریف کو انہوں نے اپنے شیشے میں اتارا، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، انڈیا میں اس کا کاروبار لگایا، اس کا برطانیہ میں کاروبار لگایا، انویسٹمنٹ ساری جو یہاں سے پاکستان سے اٹھا کے نواز شریف نے ادھر لگائی، تو اس کو اپنا بنا لیا، اس کو بچایا کلنٹن نے، واقعی بچایا تھا، بے نظیر کو بھی بچایا تھا کیونکہ وہ انہی کے اس کے مقاصد کے لیے کام کر رہی تھی۔ لیکن عمران خان کو وہ نہیں بچائیں گے، اگر انہوں نے بچانا ہوتا تو وہ اس کے رجیم ہی ختم کیوں کرتے؟ یہ سمجھ لیں آپ کہ وہ یعنی اگر کوئی اچھی بات کرتے بھی ہیں تو وہ جسٹ یعنی اب پالیسی نہیں ان کی بدلے گی، اور ٹرمپ پہلے سے زیادہ سخت اس معاملے میں ہو کے اپنے آپ کو کر بھی رہا ہے ثابت، اور آئندہ بھی کرے گا۔ آپ اس سے بالکل امید نہ لگائیں، اور میں کہتی ہوں یہ بہت اچھا ہے امت مسلمہ کے لیے، بہت اچھا ہے کہ جو مخالف ہے ہمارا کھل کے ہمارے سامنے آئے، ہمیں شک میں نہ رکھے۔ پہلے سن 65 کی جنگ میں بھی جی بیڑے آ رہے ہیں امریکی، کوئی نہیں بیڑے آئے۔ سن 71 کی جنگ میں بھی انہوں نے کہا جی کہ مدد آ رہی ہے، امریکہ یہ کرے گا، امریکہ وہ کرے گا، امریکہ نے کچھ نہیں کر کے دیا۔ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے، اور وہ مدد اس نے پاکستان کی بھی بند کر دی ہے 90 دن کے لیے، آئندہ کے لیے بھی بند کر دے، جیسے وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی ہم ریویو کریں گے، اور جی ان کو فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ فنڈنگ ہمارے اشرافیہ ہی کھاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی کچھ فوج کو حصہ ملتا ہے اور کچھ ان کو ملتا ہے ان کے مقاصد کے تحت، ان کے اشاروں کے اوپر چلنے کا، تو عوام کو تو فائدہ بہت ہی کم ملتا ہے، اس لیے یہ مدد ختم ہو جائے، اور پھر یہ ہے کہ یہ ہم لوگ اپنے سورسز کے مطابق رہنا سیکھیں، جتنے ہمارے سورسز ہیں اپنی اوقات میں رہنا سیکھیں۔ اور کوئی قوم دنیا کی یہ تاریخ بتاتی ہے، یہ صرف عمران نہیں کہتا، یہ پوری تاریخ دنیا کی، آپ کسی بھی ڈیولپ کنٹریز کو دیکھیں، جاپان ہو گیا، چین ہو گیا، کسی بھی کرائسس میں انہوں نے ادھار نہیں مانگا، جاپان کو بلکہ ادھار دیا تو اس نے شکریہ کے ساتھ واپس دے دیا، اور ان لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی صنعتیں لگا کر تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے، اور اب دیکھیں دنیا کی پہلی صف میں ہے وہ۔ تو ہمارا پاکستان بھی انشاءاللہ اٹھے گا، لیکن اپنے ریسورسز پہ۔ کاش کہ یہ ہمیں کسی طرح سے کک آؤٹ کر دیں، اور کسی طرح سے ہم لوگ اپنی طاقت پہ جب کھڑے ہوں گے نا تو وہ صحیح ہوگا کھڑا ہونا، یقین کریں آپ۔